السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام حافظ محسن رضا، میرے ٹیم میں موجود طیب ہیں، اور آج ہم پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری صاحب جو کہ ہیڈ آف پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں، آج ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے پر ویکسین کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پاکستان میں سمیت پوری دنیا میں کرونا کی تیسری لہر آ چکی ہے اور ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں آج کرونا کے کیسز کے دار جبکہ 3500 کے قریب ہے، جبکہ اس کی تعداد پچھلے دنوں بہت کم ہو چکی تھی، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے تحفظات ہیں اور کچھ سوالات ہیں، ہم آج آپ سے تفصیل سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو کووڈ کی حفاظتی ویکسین لگائی جا سکتی ہے؟ بالکل، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو کرونا کی وبا آئی ہے، یہ وائرس کی ایک عادت ہوتی ہے۔ جب وائرس ختم ہونے لگتا ہے نا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے، جس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں۔ ایک بات اسی طرح سب سے میوٹیشن جو ووہان میں وائرس آیا، وہ آج وہ وائرس نہیں ہے جو چائنا کا پہلا وائرس آیا۔ پھر میوٹیشن ہوئی، پھر UK والوں کی میوٹیشن ہوئی، جس کو ہم B117 کہتے ہیں، اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں میوٹیشن ہوئی کچھ امائنو ایسڈس کی، اور پھر اس سب سے بڑی میوٹیشن جو ہوئی وہ برازیل کی ہوئی۔ برازیل کا جو P1 ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر 17 میوٹیشنز ہیں اور 2 ڈیلیشنز ہیں امائنو، یعنی کچھ امائنو ایسڈ اس کے اندر چینج کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے جو RNA کے اندر تبدیلی نہیں ہے، اس کے اسپائک پروٹین کے اندر تبدیلی ہے۔ اور یہ وائرس جو ہے نا تبدیلی کرتا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے ہمارے ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنے کے لیے اس کو زیادہ سہولیات ملے تاکہ وہ زیادہ وہ ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پھیل اس لیے رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی وائرس زیادہ پھیلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وائرس کے پھیلانے کی قوت تو زیادہ ہے لیکن اس کے اندر خطرہ کم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میری ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائنسدان جو ہے، یہ ایک وہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وائرس بہت جلد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کا سوال یہ کہ دودھ پلانے والی ماؤں اور حاملہ خواتین کو کووڈ کی ویکسین بالکل لگوانی چاہیے، اور حاملہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ جو پہلے 3 ٹرائیمیسٹرز ہیں، پہلا ٹرائیمیسٹر ہے، پہلا ٹرائیمیسٹر کے اندر وہ ویکسین بھی نہ لگیں، جیسے ہم ایکس رے کہتے ہیں وہ بھی نہ کرائیں، اس طرح الٹرا ساؤنڈ سے بھی وہ اجتناب کریں، ریڈیشن سے بھی اجتناب کریں تاکہ اس کے اندر ٹیرٹوجینک افیکٹ نہ ہو۔ ایسی ویکسین جو لائیو وائرس پہ ہیں یا وائرل ویکٹر پہ ہیں، وہ ویکسینز بھی حاملہ خواتین نہ لگیں۔ وہ ویکسین جو نووا ویکس ہے یا سائنو فارم ہے، جن کے اندر اونلی دے آر ڈیڈ وائرس یا اسپائک پروٹینز ہیں، دے آر ویری سیف۔ جن لوگوں کو فوڈ پوائزننگ یا ڈرگ الرجی یا جو لوگ منشیات کے عادی ہیں یا کوئی اور ویکسین لے رہے ہیں، تو کیا وہ بھی کووڈ کی ویکسین لگوا رہے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ان لوگوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور ان کو ویکسین لگانی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سے لوگ کووڈ کی حفاظتی ویکسین نہ لگوائیں؟ دیکھیں، بالکل ایسے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کرونا کی ویکسین، کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے کہ اس کی ویو کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی، مگر وہ لوگ جن کو کسی بھی پہلے ویکسین لگائی تھی، کوئی بھی ویکسین لگی تھی، پہلے فلو کی ویکسین تھی یا کوئی بچپن میں ویکسین لگی تھی، تو ان کو سویئر الرجک ریئیکشن ہوا، اینافلیکٹک ریئیکشن، شاک ہوا، جیسا کہ کوئی اور بات ہوئی، تو ان کو یہ ویکسین نہیں لگانی چاہیے۔ تو جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے وہ کیسے کووڈ کی حفاظتی ویکسین لگوائیں؟ دیکھیں، ابھی اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو کرونا کی ویکسین، کووڈ ہو چکا ہے، وہ ویکسین لگوائیں، لیکن جو WHO CDC کی ریکمنڈیشن ہے کہ
ان کو بوسٹر ڈوز کے طور پہ اگر ہم ایک شاٹ لگا دیتے ہیں تو ان کی نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی جو ہے اس کا لیول پھر بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو سائٹوٹاکسک سیل ہیں وہ بھی زیادہ وہ میموری سیل جاگ جاتے ہیں. تو جو کرونا سے ریکور ہو چکے ہیں ان کو ویکسین لگوانی چاہیے. کہ جن لوگوں کو کووڈ کے دوران پلازما تھراپی ملی ہے کیا وہ کووڈ کی خاصی ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور سوچنا چاہیے. جو ہمارا جو کنویلیسنٹ پلازما ہے لگاتے تھے, جو یعنی ایک کرونا کا مریض تھا اور وہ ریکور ہو گیا تو اس کے خون کے اندر, اس کے پلازما کے اندر ایسی اینٹی باڈی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کو نکال کے ہم کسی مریض کو دیں, جس کو پیسو ایمونائزیشن کہتے ہیں, پہلے زمانے میں بھی کی جاتی تھی. اب بیسیکلی وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی ہوتی ہیں جو مریض کے کسی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں اور یعنی وہ وائرس کے خلاف نیوٹرلائز کر رہی ہے. اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے مریض کو جو کنویلیسنٹ پلازما لے چکا ہے اور پیشنٹس کرونا سے ریکور ہو چکا ہے, ان کو اگر ہم ویکسین لگائیں گے تو ویکسین کے خلاف اینٹی باڈی, نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی موجود ہیں تو وہ نیوٹرلائز کر سکتی ہیں. اس لیے ان کو کم از کم میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ کم از کم 3 ماہ کا انتظار کریں. 3 ماہ کے اندر جو ہے اس کی جو نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. جب وہ کلیئر ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہ اپنا جو کرونا کی ویکسین ہے وہ زیادہ افیکٹو طریقے سے کام کر سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو لوگ کووڈ کی شدید بیماری یا وینٹیلیٹر پر رہے ہوں کیا وہ بھی کووڈ کی خاصی ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ بالکل لگیں, بالکل وہ کریں. اور کم از کم جو CDC کی ریکمنڈیشن ہے, WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایسے لوگ کم از کم 4 سے 10 ہفتے, یا میری ذاتی ریکمنڈیشن ایز اے ڈاکٹر جو ہے, ایز اے کنسلٹنٹ, ایز سائنٹسٹ ہے کہ 90 ڈیز کے بعد ان کو ویکسین لگانی چاہیے. جو لوگ شوگر یا ذیابیطیز کا شکار ہیں کیا وہ کس وقت کو ڈائبیٹکس جو ہیں ان کو ویکسین لگوانی چاہیے. اپنی ادویات بھی نہیں کم کرنی چاہیے, جو ڈائبیٹک کے طور پر انسولین بھی نہیں کم کرنی چاہیے, لیکن جب وہ ویکسین لگانے جائیں تو ناشتہ کر کے جائیں یا کھانا کھا کر جائیں, خالی پیٹ ویکسین نہ لگوائیں. کووڈ کی خاصی ویکسین لگوانے کے کتنے دن بعد امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ان میں یہ سوالات مختلف ہیں. جو ویکسین ہے, میں کہتا ہوں پہلی ویکسین کے دوران, پہلی ڈوز کے دوران, فرسٹ ڈوز ہے, امیونٹی نہیں ہوتی. ہمارے امیون سیل جو ہیں وہ جاگتے ہیں. پھر اس کے کچھ 21 دن بعد لگا رہی ہیں, کچھ 1 مہینہ بعد لگا رہی ہیں. جب سیکنڈ ڈوز لگتی ہے تو وہ ہمارے امیون سیلس اور بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہتر ہو جاتے ہیں. تو وہ جو کمپنیز ہیں وہ کہتے ہیں سیکنڈ ڈوز کے بھی کم از کم 2 ہفتوں بعد امیونٹی بہتر ہوتی ہے. کیا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے کے بعد اینٹی باڈیز چیک کروانی چاہیے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. کیا ویکسین کی پہلی ڈوز کے بعد کرونا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس لیے حفاظتی اقدامات جو ہے وہ آپ کو جاری رکھنے چاہیے, اور یہ ماسک کا استعمال جو ہے, سوشل ڈسٹینس جو ہے, بالکل. کیا الرجی والے افراد دمہ یا جلد کی الرجی کو محفوظ طریقے سے ویکسین لگائی جا سکتی ہے؟ بالکل لگائی جا سکتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں کو الرجی ہے, دمہ ہے, اسکن الرجی ہے یا دوسری الرجی ہے, ان کو بالکل ویکسین لگائیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں. کیا کینسر میں استعمال ہونے والی ادویات یا قوت مدافعت میں استعمال ہونے والی ادویات مثلا میتھوٹریکس جی جیسی ادویات لینے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں میتھوٹریکسیٹ کو بند کرنا چاہیے, کیونکہ میتھوٹریکسیٹ ویسے بھی امیونٹی کو کم کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری جو ادویات ہوتی ہیں ہماری امیونٹی کو کم کر رہی ہیں. یہ ویکسین کی افادیت کو کم کر دے گی. اگر آپ کا نظام امیون سسٹم کام نہیں کر رہا تو ویکسین لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ان ادویات کو کم کرنا چاہیے. خون کے کینسر یا لمفوما اور جوڑوں کے درد, ایسے لوگوں کو بھی جو میڈیسن دی جاتی ہیں, ریٹیکسومیب جو ہے خاص طور پہ دوائی ہے, اس کو بھی بند کرنا چاہیے.
गुर्दों और जिगर की तब्दीली वाले लोगों के बारे में कोविड की हिफाजी वैक्सीन लगवाने की क्या हदायत है? देखें, इनको बिल्कुल लगाना चाहिए, और अगर कोई इस तरह की अद्वियात ले रही हैं तो उनको कम से कम 1 माह पहले रोक देना चाहिए, और 1 माह के बाद अगर मेडिसिन पे नहीं है तो वो उनको लगवाना चाहिए। जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जा रही हैं, इन्हें हिफाजी तौर पर क्या इन्हें कोविड की हिफाजी वैक्सीन दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होता, और उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो लोग सर्जरी करवाने का इरादा कर रहे हैं वो भी कोविड वो की हिफाजी ऐसे लोग वैक्सीन पहले कर लें 2 हफ्ते। ठीक हो गए। जो लोग किसी ऑटोइम्यून बीमारी में मुब्तला हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, और इसलिए इनको फौरी तौर पर, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे SLE है, सिस्टर्कन सिंड्रोम है, या जिस तरह के दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, इन लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि ये अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर कर सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साइनोफार्म कोविड की हिफाजी वैक्सीन कहाँ बनी हुई है? देखिए, सबसे पाकिस्तान में, UAE में जो सबसे ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल वैक्सीन आ रही है, ये चाइना की पाकिस्तान, और इसका नाम है BBIBP कोर V, यानी कोरोना वैक्सीन है। ये किल्ड वायरस है, एटेनुएटेड वायरस है, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि यानी जब वायरस के अंदर से उसका RNA ख़त्म हो जाता है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन होती है, वो स्पाइक प्रोटीन एनहांस करती है हमारी बॉडी को। ठीक है। तो क्या हामला खवातीन या दूध पिलाने वाली माएँ कोविड की हिफाजी वैक्सीन नहीं, मैंने पहले भी आपको जवाब दिया है कि दूध पिलाने वाली माँओं को बिल्कुल वैक्सीन लगानी चाहिए, बल्कि उनकी जो इम्यूनिटी है, बच्चों को तो वैसे भी नहीं होता, कोरोना नहीं होता, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटाइजिंग एंटीबॉडी दूध के ज़रिए से ही जाती हैं तो बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करेंगी, इसलिए बिला झिझक वैक्सीन लगवाएं। क्या बूढ़े और 60 साल से ऊपर उम्र के लोग भी कोविड की हिफाजी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाया, और फिर दूसरी इसके अंदर हम 60 साल के ऊपर वालों को लगा रहे हैं, क्योंकि इनको तरगीब देनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है अंदाज़े के मुताबिक 1 करोड़ से कम जो हैं वो 60 साल से, पाकिस्तान यंग नौजवानों का मुल्क है, कम अज़ कम मेरा अंदाज़ा के मुताबिक 22 करोड़ में से 10 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो 18 साल से कम हैं नौजवान लोग, और 1 करोड़ के करीब ये बूढ़े लोग हैं, तो इसलिए 70-75 लाख के करीब इनकी आबादी है, तो इसलिए इनको वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक है। क्या दिमागी अमराज, डिमेंशिया, फालिज वगैरह से मुतासर अफराद? जी बिल्कुल लगाएं, और ताकि अपने हिफाजत में रखें। क्या दिल के मरीज़ या जिगर के मरीज़ या देखिए, ये बहुत सारे सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि अगर तो डायलिसिस पे है तब भी लगवाएं, अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो कम से कम 3 महीने, अगर उसका बाईपास हुआ है तो 3 महीने का इंतज़ार करें, और अगर वो ये सारे मराहल से गुजर चुका है, उसके कार्डिक एंजाइम, दिल की एंजाइम बेहतर हैं, तो उससे यूरिया क्रिएटिनिन बेहतर हैं, बोन मैरो वाले इस पेशेंट्स को भी वैक्सीन लगानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों को कौन सी कोविड की हिफाज़त? देखिए, लाइव वैक्सीन ही लगानी चाहिए, वायरल वेक्टर वैक्सीन। मैं वायरल वेक्टर वैक्सीन के नाम गिनाता हूँ। एस्ट्राजेनिका है, उसका एक साइड इफेक्ट आ रहा है ब्लड क्लॉट, वो DVT करता है। इस तरह दूसरे लाइव वैक्सीन है, कैंसिनो है, जॉनसन एंड जॉनसन उसकी एक शॉट है, इस तरह स्पॉटनिक है, ये लाइव वायरल वेक्टर्स हैं। इन लाइव वायरल वेक्टर्स को ना तो प्रेग्नेंट वुमन को लगाना चाहिए, ना ही उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है। तो डॉक्टर साहब, वो लोग जो ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी की अद्वियात ले रहे हैं, बिल्कुल वो अपनी अद्वियात को कम ना करें, ठीक है, और वैक्सीन लगवाएं। क्या वो लोग कोविड की हिफाजी वैक्सीन लगवा सकते हैं जिन्होंने दिल का बाईपास करवाया हो? मैंने आपको स्टेंट बताया ना, बिल्कुल लगें, और उनके एंजाइम अगर कार्डिक एंजाइम नॉर्मल हैं तो बिल्कुल लगें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग कोरोना में मुब्तला हैं उन्हें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। जो मुब्तला हैं उनको नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, ना डाटा कहता है। जब वो सेहतमंद हो जाए तो कम से कम 28 दिन बाद, या मेरी राय के मुताबिक
وہ کم از کم اپنا 90 دن کے بعد لگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا آخری سوال ہے، کیا جلدی امراض میں مبتلا افراد یا ناک کی الرجک بیماری میں مبتلا افراد کووڈ کے کافی ویکسین بھی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہے کہ کہیں ریئیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کووڈ کی ویکسین ہے، جو سائنو ویکس کی ویکسین ہے، یہ جو لگائی جا رہی ہے، ان کے سب سے زیادہ مضر اثرات ہیں نا، میں بتاتا ہوں. درد ہوتا ہے، سرخ ہوتی جہاں ویکسین لگا، ہلکا سا بخار ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی، آپ کو دل کرتا ہے محسوس، تھوڑا سا آپ کو متلی سی نازیہ سا فیل ہوتا ہے. یہ تو معمولی ریئیکشن. ہر ویکسین لگوائیں گے تو آپ کو اس طرح کا ریئیکشن لگے، جو بھی ویکسین لگوائیں، فلو کی یا، کیونکہ ہمارے امیون سسٹم نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے، پہچاننا ہے. جب ہمارا امیون سسٹم اس کو پہچانتا ہے تو یہ تو ہونا. ایک ہوتے ہیں شدید ریئیکشنز. شدید ریئیکشن کو کہتے ہیں اینافلیکٹائڈ. یہ جو اینافلیکٹائڈ ریئیکشن ہے تو یہ میں حکومتی اداروں کو بھی کہوں گا اور مریضوں کو بھی کہوں گا، ویکسین لگوانے والے کو بھی کہوں گا کہ جب ویکسین لگوائیں تو 15 سے 20 منٹ اس جگہ پہ بیٹھے رہیں، جب اس سینٹر پہ ایک انتظام آلریڈی کیا ہوا ہے بیٹھنے کا، اور وہ رپورٹ صحیح کرے کہ اگر ان کا سانس میں کچھ تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، یا آپ کے باڈی کے اندر کچھ ریئیکشن شروع ہونا جاتا ہے، یا آپ کا سانس رکنا شروع ہوتا ہے، یا آپ کے جو سانس کی نالیاں ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو سانس کھینچنے میں آپ کو آواز آتی ہے، تو فوراً ساتھ بیٹھے ہوئے نرس یا ڈاکٹر کو رپورٹ کریں. اور ہر سینٹر کے اندر یہ ایپینیفرین کا انجیکشن موجود ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ. اس لائف سیونگ ڈرگ کو 15 منٹ کے بعد جیسے ہی محسوس ہو فوراً لگا لیں. کوئی بڑے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، نرس ٹرینڈ ہوتی ہے، نرس کو اس جگہ پہ لگانا چاہیے. تو وی کی ناٹ کمپرومائز ایسی جگہوں پہ. حالانکہ یہ اینافلیکٹائڈ ریئیکشن جو ہے بہت کم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا اینافلیکٹائڈ ریئیکشن بہت نہیں ہے. اگر کسی ممالک میں اس طرح کے ریئیکشن ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے یہ سارے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو ویکسین ہے یہ محفوظ ہے یا نہیں. تو میں آپ کو میسج دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ آئے اور اس طریقے سے آپ نے ایک اویئرنیس کے لیے ہمارے ایک فیس بک پہ بھی ایک ڈاکٹر بدیہ رضوان اور ڈاکٹر پروفیسر ناصر اور ڈاکٹر زیر ہماری ٹیم ہے، وہ اس طرح کی اویئرنیس کریٹ کرتی رہتی ہے، سوال و جواب کرتے رہتے ہیں. وہاں بھی آپ اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آغاز سے آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وبا کو بہت جلد پوری طرح سے ختم کر دیں.